ویلکم ٹو دا فورتھ ایپیسوڈ آف ایکسپلیننگ دا فلسطینین کانفلکٹ. میں نے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ کس طرح جو اسرائیلی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور پہلے ایپیسوڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک کی سٹوری سنائی. دوسرے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہ آٹومن امپائر یعنی کہ خلافت عثمانیہ تک اس ایریا میں رہے. میں نے تیسرے ایپیسوڈ میں یہ بتایا کہ کس طرح ورلڈ وار 1 کے نتیجے میں برٹش امپائر آیا، اور پھر برٹش امپائر سے لے کے 1948 تک یہ ایریا یہاں پہ کیا کیا ہوتا رہا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 1948 کے بعد کیا ہوا اور یہاں پہ کیا کیا تبدیلیاں آئیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی آزادی ڈکلیئر کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم الگ اسٹیٹ ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کے ہمسائے عرب ممالک تھے، ایجپٹ اور جارڈن وغیرہ، انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا. اور یہ جو جنگ تھی یہ کافی لمبی چلی، اور اس میں جو یہودی تھے وہ شروع میں ہار رہے تھے. اسرائیل پہلے ہارتا رہا، پھر بعد میں انہوں نے اپنا گراؤنڈ کنسولیڈیٹ کیا اور آہستہ آہستہ واپس انہیں پش کرنا شروع کیا. اس میں اسرائیلیوں کی مدد کرنے کے لیے دنیا جہاں سے یہودی اسرائیل آئے اور انہوں نے وہاں پہ مدد کی. اب آپ یہ سوچیں کہ اسرائیل جو تھا وہ ایک ملک نہیں تھا. یہودیوں کی اپنی ملٹری ایز سچ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھی. میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ ہگانا ایک پیرا ملٹری گروپ تھا جن کا کام تھا ڈیفینس کرنا، جو کہ بعد میں پھر IDF بنی، اسرائیلی آرمی بنی. وہ اتنے زیادہ پیشنیٹ تھے کہ انہوں نے جو آس پاس کے جو پڑوسی مسلم ممالک اور عرب ممالک تھے، انہوں نے جب حملہ کیا اتنی آرگنائزیشن سے ان کا مقابلہ کیا کہ اس کو شروع میں وہ ہارے، اور اس کے بعد میں پھر ان کو دھکیلنا شروع کر دیا، اور اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ وہ واپس وہ ایریا جہاں پہ جو UN کی ریزولیوشن تھی یا جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ایریا ہے، وہاں پہ وہ واپس لے کے جانے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ جو ہمسائے عرب ممالک ہیں، یہ بیچاروں کو 1948 میں اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لیکن یہ ہوا کہ اس سے کوئی سلوشن نہیں نکلا اس جنگ سے، اور جو نفرتیں تھیں وہ صرف بڑھتی رہیں. کافی چیزیں ہوتی رہیں، کافی ان کے فلسطینیوں کے اوپر تشدد ہوتا رہا، لیکن اس طرح اس کی جو ایکسٹریمٹی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی ابھی اس ایریا اس ٹائم پہ. پھر 1967 میں ایک اور حملہ ہوتا ہے، ایک اور جنگ ہوتی ہے، اور اس میں دوبارہ جتنے بھی پڑوسی عرب ممالک ہیں وہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں اس ایریا میں اسرائیل پہ. اور اسرائیل اس دفعہ طاقتور ہو چکا ہے، آرگنائز ہو چکا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ان کے ارد گرد جو ہیں وہ ہاسٹائل نیشنز ہیں. انہوں نے انہیں واپس دھکیلنا شروع کر دیا، اور اتنا زبردست دھکیلا کہ ایجپٹ نے اپنا جو سینائی ڈیزرٹ ہے وہ پورا ایریا لوز کر دیا، اور وہ اسرائیل کے حصے میں چلا گیا. ایٹ دا سیم ٹائم جو ویسٹ بینک ہے وہ انہوں نے جارڈن سے لے لیا. اچھا، اس میں 1948 میں ہوا یہ تھا کہ جو ایجپٹ تھا اس نے غزہ کی جو پٹی ہے جہاں پہ ابھی حماس والا مسئلہ چل رہا ہے وہ اپنے حصے میں لے لیا تھا، اور ویسٹ بینک جو کہ جارڈن کے ساتھ ہے انہوں نے اپنے حصے میں لے لیا تھا. اب جو 1948 سے 1967 تک انہی کے جارڈن کے پاس رہا اور ایجپٹ کے پاس رہا. 1967 میں اسرائیل نے ان کو وہاں سے صرف پیچھے نہیں کیا، غزہ میں اور ویسٹ بینک میں ان دونوں پہ قابض بھی ہو گئے. یہ جو دو ایریاز ہیں فلسطینیوں کے، وہاں سے ایجپٹ اور جارڈن کو باہر نکالا اور یہاں پہ قابض ہو گئے. اور یہاں پہ پھر جو کہ مسلمانوں کی جو یہ سمجھتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے فلسطین نہیں لیکن کم از کم ایجپٹ یا ویسٹ بینک تو ہیں، وہ بھی نہیں رہے، وہ ٹوٹلی اسرائیل کی اس میں چلے گئے. خیر، غصے ابھی بھی عربوں میں بہت زیادہ تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 1970 کی جو دہائی تھی اس میں کافی تبدیلیاں آئیں، بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں. سب سے پہلے تو عربوں نے آئل امبارگو 1970 کے شروع ہوتے ہی 1971 میں آئل امبارگو لگا دیا. اب آئل امبارگو یہ تھا کہ ہم لوگ جتنے بھی کنٹریز جو کہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں ہم ان کو آئل نہیں بیچیں گے. اور اس کے ساتھ پھر 1973 میں ایک اور جنگ ہوئی جس میں ایجپٹ نے، جو کہ سینائی ڈیزرٹ لوز کر چکا تھا، ایک بہت بڑا حصہ ایجپٹ کا وہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا تھا 1967 پہ، اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑی. لیکن کیا ہوا کہ تھوڑا بہت سوئس کینال کا حصہ واپس آ گیا، سینائی کا تھوڑا سا حصہ واپس آ گیا، لیکن سٹل سینائی جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہی رہا.
اب یہ 1970 کا جو ٹائم ہے یہ بڑا ایک پیوٹل ٹائم ہے ہسٹری میں، اور اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ مسلمانوں کے اندر جو عرب ملک ہیں اور باقی مسلمان ملک ہیں ان میں کافی زیادہ ڈیوائڈ آنا شروع ہو گیا، کہ کولڈ وار چل رہی تھی جس میں امریکہ اور یو ایس ایس آر کی آپس میں ایک گلوبل ڈومیننس کے لیے ایک ریس چل رہی تھی۔ تو اب جب آپ کولڈ وار لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کوئی بھی جنگ جو ہے وہ سستی نہیں ہوتی، اس کے لیے پیسے بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو 1944 میں ورلڈ وار ٹو کے دوران ایک بات ہوئی تھی کہ امریکہ جتنے بھی پیسے، جتنے بھی ڈالر چھاپتا ہے اس کے اگینسٹ سونا رکھا کرے گا۔ اب 1971 میں حالات امریکہ کتنے برے ہو چکے تھے کہ ان کے پاس سونا نہیں تھا اور پیسے چاہیے تھے کیونکہ جنگ لڑنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے ہم پیسے آؤٹ آف تھن ایئر، یعنی کہ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی سونے کے ہم لوگ پرنٹ کریں گے، اور وہ چیز آج تک چل رہی ہے، یعنی کہ آج جو بھی ڈالر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، صرف ایک پیس آف پیپر ہے، اور وہ پیس آف پیپر کی ویلیو ہے۔ تو امریکہ نے وہ سسپینڈ کر دیا۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم جو اوپیک کنٹریز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد سے ہم جو آئل ہے، آئل کیونکہ سب سے بڑی کموڈیٹی بن چکا تھا، ہم لوگ اب ڈالر میں بیچیں گے، جس کا امریکہ کو بہت بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ امریکہ ڈالر جو جتنا مرضی چاہے پرنٹ کر سکتا تھا، اور باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈالرز میں آئل بیچیں گے، تو ان کو ایک جو انرجی یعنی کہ بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے یا گاڑیوں میں تیل ڈالنے کے لیے جو ان لمیٹڈ سپلائی چاہیے تھی وہ ملنا شروع ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے سعودیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کو شورٹیز دیتے ہیں کہ آپ کنٹینیو کریں گے ان ریٹرن، کہ آپ ہمیں یہ جو آئل ہے اس کی سپلائی جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں۔ تو یہ 1970 میں، جو کہ اس سے پہلے ایجپٹ اور جارڈن وغیرہ جو ہے نا یہ تھوڑے الائن تھے رشیا کے ساتھ، یو ایس ایس آر کے ساتھ، کیونکہ کولڈ وار چل رہا تھا۔ 1970 میں آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ یہ لوگ سب یو ایس ایس آر کے ریڈار سے نکل کے یہ لوگ امریکہ کے ریڈار میں جانا شروع ہو گئے، اور پھر 1973 میں بھی جب ایجپٹ کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو، اور سینائی ڈیزرٹ اسرائیل کے ہاتھ میں تھا، تو پھر ایجپٹ نے دوستی کرنے کی کا ارادہ کر لیا اسرائیل سے، اور پھر امریکہ نے بروکر کروائی ڈیل، اور پھر ایجپٹ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ان کو سینائی ڈیزرٹ جو کہ انہوں نے لوز کر دیا تھا 1967 کی وار کے بعد، وہ واپس کر دیا۔ البتہ غزہ انہوں نے واپس نہیں کیا، غزہ اسرائیل کے پاس ہی رہا۔ سملرلی جارڈن کے ساتھ بھی ان کے حالات بہتر ہو گئے، لیکن جارڈن کو بھی ویسٹ بینک واپس نہیں کیا گیا۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ 1970 وہ ٹائم تھا جہاں پہ عربوں نے فلسطین کے ایشو کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیا، اور کہا کہ جی یہ عربوں کا مسئلہ نہیں، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم فلسطین جو مسلم ممالک جہاں پہ کوئی ماڈریٹ حکومت ہوا کرتی تھی، وہاں پہ یا کوئی پاپولر موومنٹ چل رہی تھی، اندر دو چیزیں ہوئیں پورے 70s ڈیکیڈ میں۔ یا تو وہاں پہ ایک ایکسٹریم اسلامک فنڈامنٹلسٹ گروپ آ گیا، یا پھر وہاں پہ ایک ایکسٹریم ڈکٹیٹوریل رجیم آ گئی، جیسے پاکستان میں ضیاء الحق آ گیا، ایک پاپولر لیڈر کو ہٹایا گیا۔ لیبیا میں ایگزیکٹلی یہی ہوا، ایجپٹ میں بھی بعد میں چل کے یہی ہوا۔ پھر ایک ایکسٹریم اسلامک آئیڈیالوجیز آنا شروع ہو گئیں، القاعدہ ٹائپ چیزیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو 70s میں مسلم ورلڈ میں ایک بہت بڑا ٹرانزیشن آیا، یعنی کہ جو گراس روٹ لیول پہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا جو پاپولر موومنٹس چل رہی تھیں ان سب کو سائڈ پہ رکھا گیا، اور ون آف دا ٹو تھنگس ہیپن، ایدر اے فاشسٹ ڈکٹیٹر کیم along، انڈونیشیا میں ایگزیکٹلی ایسا ہوا تھا، یا پھر وہاں پہ ایک ایکسٹریم اسلامک آئیڈیالوجی کے نام پہ ایک مذہبی جنونی بٹھایا گیا جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مثلاً افغانستان وغیرہ۔ تو ہوا یہ کہ یہاں پہ جو کہ فلسطین کی جو اسٹرگل تھی، جو کہ اس وقت تک سیکولر تھی، جو PLO تھی، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، جو کہ جس کو یاسر عرفات لیڈ کر رہے تھے موسٹلی، جن کی اپنی جماعت الفتح ہے بائی دا وے۔ PLO کے اندر کافی ڈفرینٹ گروپس ہیں، ان میں سے ایک فتح ہے، اور فتح سب سے بڑی ہے جو کہ یاسر عرفات لیڈ کر رہے تھے۔ وہ خود سیکولر نیشنلسٹ ہیں۔ اب سیکولر کا مطلب اس پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی جو بندہ اسلام کو نہیں مانتا، جو مذہب کو نہیں مانتا،
سیکولر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. سیکولر کا مطلب ہوتا ہے کہ جی میرا مذہب کو لے کے میں آگے نہیں چلوں گا, میں کسی اور آئیڈیالوجی کو لے کے آگے چلوں گا, کیونکہ عرب صرف مسلمان نہیں ہیں, عرب کرسچنز بھی ہیں, عرب جیوز بھی ہیں, عرب ڈروز بھی ہیں. جو لوگ یو ای میں یا سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں وہ ان کو اندازہ ہوگا کہ بہت زیادہ عربز جو ہیں وہ کرسچنز ہوتے ہیں. تو پی ایل او جب بنی, اور فلسطینی بہت زیادہ ایسے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں, بہت زیادہ فلسطینی کرسچنز بھی ہیں, اور بہت زیادہ فلسطینی ایسے ہیں جو کہ ڈروز ہیں. تو یاسر عرفات نے ان سب کو سیکولر ایجنڈا پہ لے کر آیا, سیکولر عرب نیشنلزم پہ لے کر آیا, اور اس نے کہا کہ جی یہ طریقہ کار ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم باقی مسلم ورلڈ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہو رہی تھی, اور اس تبدیلی کے نتیجے میں ہوا یہ کہ فلسطین والا مسئلہ بیک بینچ پہ چلا گیا, اور کولڈ وار, یو ایس ایس آر اور امریکہ کی جو جنگ تھی اس نے فرنٹ پیج لے لیا. خیر ایجپٹ میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جو کہ میں بعد میں کبھی ڈسکس کروں گا. اب ہوا یہ کہ اسرائیل کی جو ایٹراسٹیز تھیں, کیونکہ اسرائیلی بھی ایک وہاں پہ بھی ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ آئیڈیالوجی ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ جی صرف ہم لوگ ہی یہاں پہ آباد ہونے چاہیے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ فلسطینیوں پہ ظلم ڈھانا شروع کر دیا, اور پھر 1987 میں اس کو کہتے ہیں انتفاضہ, ایک اپرائزنگ. فلسطینیوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہوئے, کیونکہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ باقی عرب ان کی مدد کو آنے والے نہیں ہیں, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہاں پہ ہڑتالیں شروع کر دیں, ریوولٹ شروع کر دیا, بغاوت شروع کر دی, اور پھر ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا. اس کو کہتے ہیں انتفاضہ, جس کے نتیجے میں پھر حماس آئی. اب حماس کا جو زیادہ تر تعلق ہے وہ مسلم بردرہڈ سے, جو کہ ایجپٹ میں بنی, اخوان المسلمین جسے کہتے ہیں, جس میں پھر ایجپٹ کے ایک بہت بڑے پریزیڈنٹ مرسی بھی آئے. تو اب ہوا یہ کہ جو کہ فلسطین, اگر آپ میپ میں دیکھیں تو اس کے دو حصے ہیں فلسطین میں, ایک غزہ کی پٹی جہاں پہ ابھی مسئلے چل رہے ہیں, اور دوسرا ویسٹ بینک. اب عربوں کا ماننا یہ ہے کہ ہماری جو زمین ہے وہ فرام ریور ٹو سی ہے. اب ریور ہے جارڈن ریور جو کہ ایسٹرن بارڈر ہے, اور ویسٹرن بارڈر پہ میڈیٹرینین سی. اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا فلسطینیوں کا ہے. تو جو کہ جس کو ویسٹ بینک بولتے ہیں وہ ایکچولی ایسٹ پہ آتا ہے فلسطین کے, لیکن کیونکہ جارڈن ریور کا بینک جو ہے اس کا جو کنارہ ہے وہ ویسٹ بنتا ہے, اس وجہ سے اسے ویسٹ بینک بولتے ہیں. البتہ ہوا یہ کہ حماس 1987 میں غزہ میں مشہور ہونا شروع ہوگی, کیونکہ انہوں نے اپرائزنگ شروع کی تھی. تو حماس جو ہے اس کا سیکولر, یعنی کہ جو پی ایل او کی تحریک تھی یا جو یاسر عرفات چلا رہے تھے سیکولر نے, اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ایک مذہبی بنیادوں پہ بنی, اور وہ وہاں سے مشہور ہوتی حماس میں بہت زیادہ فیمس ہوگی, کیونکہ ایجپٹ کے ساتھ ہی, اور مسلم بردرہڈ بہت, اخوان المسلمین بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. آن دا ادر ہینڈ ویسٹ بینک میں الفتح یا پی ایل او جو بھی آپ کہنا چاہیں, یاسر عرفات کی پارٹی مشہور تھی. اب کیا ہوا کہ 1990 کے دوران اوسلو ایکارڈز ہوئے, کیونکہ عربوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا, فلسطینیوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوگی کہ اب ہمیں خود مسئلے کا حل کرنا پڑے گا. تو انہوں نے پہلی دفعہ ایگری کر لیا کہ ہم لوگ 2 اسٹیٹ سلوشنز کے لیے ایگری ہیں. اب 2 اسٹیٹ سلوشن یہ ہے کہ یہ ایریا جو ہے اسرائیل اور فلسطینیوں میں تقسیم کر دیا جائے, یہ ہے 2 اسٹیٹ. اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں نا 2 نیشن تھیوری, جو کہ پاکستان, یہ پورا انڈیا اس کو سپلٹ کر دو پاکستان میں اور بھارت میں, اسی طرح وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی 2 اسٹیٹ سلوشن ہے, ایک قوم کے پاس پورا ملک نہیں ہونا چاہیے, 2 میں کر دو. تو یہ پہلی دفعہ عربوں نے تسلیم کر لیا. پی ایل او جو کہ یاسر عرفات ہے, انہوں نے اوسلو ایکارڈ میں ایکسیپٹ کر لیا. اب اس کی شرائط یہ رکھی گئی کہ ہم لوگ فلسطینیوں کو آہستہ آہستہ امپاور کریں گے کہ وہ اپنی حکومت چلا لیں. اس کے علاوہ ویسٹ بینک میں کہا کہ جی اس کے 3 قسم کے پارٹس ہوں گے. پہلا پارٹ جو ہوگا وہ فلسطینی خود ایڈمنسٹر کریں گے, دوسرا جو ہوگا وہ کمبائنڈ ہوگا, تیسرے میں اسرائیلی رہیں گے, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہاں پہ الیکشنز ہونے چاہیے. اب ہوا یہ کہ الیکشنز 2005 یا 2006 میں الیکشنز ہوئے, اور غزہ میں حماس جیت گئی, اور ویسٹ بینک میں الفتح جیت گئی, یعنی کہ پی ایل او. اب یاسر عرفات کا انتقال ہو چکا تھا, تو محمود عباس بنے. اوور آل الیکشن ریزلٹس میں غزہ حماس جیت چکی تھی, لیکن محمود عباس نے منع کر دیا حکومت ان کو دینے سے, یعنی کہ لیڈرشپ آف پی ایل او ان کو دینے سے منع کر دیا, جس کی وجہ سے ان کی پھر آپس میں دوبارہ جھگڑے ہوئے. غزہ میں آلموسٹ ایک سول وار ہوئی.
یعنی کہ فلسطینی کے ساتھ جنگ ہوئی غزہ میں، وہی 41 کلومیٹر کی جو پٹی ہے اس میں آپس میں فلسطینی ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الفتح کا غزہ سے ٹوٹلی صفایا ہو گیا، اور وہاں پہ غزہ میں صرف اب حماس ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ایک سیکولر جماعت ہے جو کہ پی ایل او اور الفتح ہے، جو کہ ویسٹ بینک میں ہے، جہاں پہ ریلیٹیولی پیسفل ہے، کوئی آزادی اتنی خاص نہیں ہے لیکن ریلیٹیولی پیسفل ہے۔ غزہ میں حماس ہے، اور وہاں پہ ایک مذہبی جماعت ہے حماس، جو کہ مسلم آئیڈیالوجیز، اسلامک آئیڈیالوجیز سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتی ہے۔ تو ان کی ایک تو یہودیوں کے ساتھ، اسرائیلی کے ساتھ ایک جنگ ہے، ان کی آپس میں بھی ایک جنگ چل رہی ہے۔ تو ہم لوگ جب باہر سے فلسطینیوں کے حق میں جب مظاہرے کرتے ہیں یا ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو ہمیں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ فلسطینی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ عرب، جو کہ یہ عرب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ باقی مسلم ممالک ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ جب تک ان سوالوں کا جواب ہمیں نظر نہیں آئے تو ہم لوگ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے انالائز نہیں کر سکتے۔ تو یہ ابھی آج کی سلوشن ہے۔ اور اسرائیل میں ابھی اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل میں ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس چل رہا ہے، جہاں پہ سپریم کورٹ اور بینجامن نتن یاہو کی آپس میں ایک لڑائی چل رہی ہے۔ پھر اسرائیل میں اوپر نیچے 4 یا 5 الیکشنز، آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ منی، لیکن تقریباً ہر 4-5 مہینے بعد الیکشن ہوتے رہے، اور اس کے بعد اب آ کے بینجامن نتن یاہو پرائم منسٹر بنا ہے، اور بینجامن نتن یاہو کے اوپر کرپشن کی کافی زیادہ اسکینڈلز ہیں۔ تو اب حماس نے یہ جو سارا اٹیک کیا ہے، اس سے نتن یاہو کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہوگی، اور بینجامن نتن یاہو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی سے آیا ہے جن کی آئیڈیالوجی ہے کہ یہ پورا خطہ فلسطین کا اسرائیل کا ہونا چاہیے۔ وہ لوگ 2 اسٹیٹ سولوشن پہ ایگری نہیں کرتے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ حماس نے یہ سب کچھ کر کے کسی کا بھی فائدہ کیا، سوائے اسرائیل کے بینجامن نتن یاہو کے علاوہ کسی کا بھی بھلا کیا۔ اب آخر میں، کیونکہ یہ چوتھا ایپیسوڈ تھا، اس میں کچھ چیزیں جو کہ میں پوائنٹر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے نزدیک فلسطین کا 2 اسٹیٹ سولوشن ہی ہونا چاہیے، کیونکہ عربوں نے اور مسلمانوں نے آئل امبارگو، جنگیں کر کے سب کچھ ہاتھ مروڑ کے دیکھ لیا ہے، اسرائیل کو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو اب ضروری ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائے۔ یہ خطہ اب دونوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اور اب وہ وہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں، وی آر ٹو لیٹ۔ تو میرے نزدیک یہ ایک وائبل سولوشن ہے، اور اس کے اوپر ہی کام کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کے جی فلسطینی پورا علاقہ واپس لے لیں گے، مجھے لگتا ہے یہ پائپ ڈریم ہے، اٹ از اے فار فیچ نوشن۔ اب یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ 100 سال پہلے مجھ سے سوال پوچھتے تو شاید میں جواب کو چھوڑ دیتا، لیکن اب حالات اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اب اسرائیل ایک ریالٹی ہے اور ایک بہت پاورفل کنٹری ہے، اور ان کے ساتھ لڑائی کر کے کافی دفعہ دیکھ لی ہے۔ تب جب وہ بہت کمزور تھے تب بھی ہارے تھے، اور جب اب وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں اب تو حالات بہت ڈفرینٹ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیروسلم جو کہ ہمارے لیے بھی مقدس ہے اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، اس کو سپلٹ ہونا چاہیے، اس کو کمبائن ہونا چاہیے، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے انڈر اس کو دے دیں، اور وہ کمبائنلی مینیج ہو۔ اور یہ دنیا میں اس طرح کے ماڈلز ہم دیکھتے ہیں، مثلاً ناردرن آئرلینڈ جو ہے، وہ آئرلینڈ اور UK مل کے گورن کرتے ہیں، تو وہ پوری کنٹری جو ہے وہ گورن ہو سکتی ہے اکٹھے مل کے۔ تو جیروسلم تو پھر ایک شہر ہے، اس میں یہ ہوگا کہ دونوں یہودی اور مسلمان اور عرب یعنی کہ ریلیٹیولی کمپرومائز کی سولوشن میں رہیں گے، کہ کم از کم کچھ تو ہے ان کے پاس۔ ابھی یروشلم کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی اسرائیل، تو ایک کمپرومائز، تو مسلمانوں کو یہ دکھانا پڑے گا کہ وی ٹینڈ ٹو ایگری کہ ایف جیروسلم ہیز اے کمبائنڈ اونرشپ۔ تیسری چیز یہ کہ بہت زیادہ یہودی ہیں، ان کی سوچ ہے کہ تیسرا ٹیمپل، میں نے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کا پہلا ٹیمپل اور دوسرا ٹیمپل توڑ دیا گیا تھا، اور وہ اپنا تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور وہیں بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے اور ٹیمپل آف ڈوم ہے۔ تو اب اس میں بہت زیادہ ایسے آرکیٹیکٹس بھی ہیں جنہوں نے سولوشنز دیے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل بنایا جا سکتا ہے
مسجد کو گرائے بغیر. تو اگر ایسا پاسبل ہے تو یہ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی بھی مذہبی کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے. ان کی بھی لیے زمین اتنی ہی مقدس ہے جتنی مسلمانوں کے لیے ہے. اور میں کیونکہ کافی شہروں میں گھوما پھرا ہوا ہوں, تو میں نے سراییوو میں دیکھا ہے کہ بوسنیا میں جو سراییوو, وہاں پہ کرسچنز, مسلمان اور یہودی, ان تینوں کی سیناگوگ, چرچ بھی ایک کیتھولکس کا اور ایک آرتھوڈاکس کا, اور پھر مسجد, گرینڈ مسجد, یہ سب 100 میٹر کے فاصلے پہ ہیں, بالکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور وہاں پہ لوگ جمعے کی نماز بھی پڑھ رہے تھے, اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ چرچ میں بھی جا رہے تھے, کیونکہ میں نے خود جمعہ وہاں پہ پڑھا تھا, اس لیے مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے. تو اس قسم کا سولوشن جو ہے وہ یروشلم میں بھی, یعنی کہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے اس کے لیے اس کی پاسبلٹی نکالی جا سکتی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کمپرومائز کرنا ضروری ہے, جس سے یہ سوچ سے نکلنا ضروری ہے کہ یہ پوری زمین میری ہونی چاہیے. جو ابھی جو نعرہ چلتا ہے فرام ریور ٹو سی, کہ جارڈن ریور سے لے کے میڈیٹرینین سی کے درمیان میں سب کچھ جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے, یہ سوچ بہت بڑی غلطی تھی, اور یہ غلطی ہے. اسی سوچ کی وجہ سے مسلمانوں کو جب موقع ملا پیلز کمیشن کا, جب تقریباً فلسطین کا آدھا حصہ انہیں مل رہا تھا, انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ یہ پوری زمین ہماری ہے. پھر دوسرے نمبر پہ برٹش وائٹ پیپر آیا, یو این ریزولوشنز آئیں, اور بیچ میں بھی بہت زیادہ موقع ملے جہاں پہ فلسطینی اپنا ملک بنا سکتے تھے. یہ جو باربرزم اور یہ جو قتل و غارت اور ہر دوسرے تیسرے دن بم دھماکے ہو رہے ہیں, یہ سب ختم ہو سکتے تھے. لیکن یہ سوچ کہ پورا فلسطین ہمارا ہے, اس سوچ کی وجہ سے فلسطین آگے نہیں نکل سکے. تو یہ سوچ جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسری سائڈ پہ یہودیوں کی بھی یہی سوچ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پرومس لینڈ ہے اور ہم لوگ ہی پورا کا پورا اس پہ وارد ہونا چاہتے ہیں. اور یہ جو بینجامن نیتنیاہو, یہ تو ٹوٹلی ایک ایسی جماعت سے, ایکسٹریم رائٹ, یعنی کہ بالکل مذہبی شدت پسند جماعت سے تعلق رکھتا ہے. اب اس میں لاسٹلی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو آج تمام مسائل ہو رہے ہیں اس کا قصوروار ذمہ دار کس کو ٹھہراتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے یہ پتہ ہے کیونکہ یورپ میں رہ کے کہ سارے یہودی جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے. بہت زیادہ یہودی فلسطینیوں کی سپورٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے بہت زیادہ. تو سب یہودیوں کو ایک پینٹ سے ایک برش سے پینٹ کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. بہت زیادہ یہودی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ہماری طرح ہی ہوتے ہیں, ناعام آدمی ہوتے ہیں. آپ اگر ان سے ملیں اسرائیلیوں سے تو وہ بالکل آپ کے ساتھ اسی طرح گپ شپ مارتے ہیں, کیونکہ یورپ میں رہنے کا فائدہ یہ کہ آپ ان سے ملتے جو آپ دیکھ پھر سکتے ہیں. تو وہ بھی بالکل نارمل ہماری طرح ہوتے ہیں. اور میں نے آئی ایم یٹ ٹو میٹ سم ون جو کہ ایک ایکسٹریم آئیڈیالوجی رکھے. زیادہ تر وہ اسرائیل میں ہی پائے جاتے ہیں, یورپ میں کم ہی پائے جاتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ میں نے ابھی تک میں نہیں ملا. کافی یہودیوں سے میں اپنی لائف میں ملا ہوں, لیکن ابھی تک ایسے سے نہیں ملا. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کی جو ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے وہ بالکل ویسی ہے جس طرح کی سوچ ابھی حماس کی ہے کہ جی سارا فلسطین ہمارا ہونا چاہیے, اور ان کی بھی جو ایکسٹریم رائٹ وہ کہ جی پورا فلسطین کا علاقہ اسرائیل ہونا چاہیے. تو ان کو جب تک ہم نے علیحدہ نہ کیا اور ان سے ڈس ایسوسیشن نہ دکھائی, اس وقت تک یہ مسئلہ آگے نہیں چل سکتا. تو میں ان کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. یہ جو ایکسٹریم آئیڈیالوجیز ہیں نا دونوں طرف, مسلمانوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی, ان کو میں بہت زیادہ قصوروار ٹھہراتا ہوں. پھر اگر میں ہسٹری میں پیچھے چلا جاؤں تو میں عربس کو قصوروار ٹھہراتا ہوں, کیونکہ یہ عربز ہی تھے جنہوں نے برٹشرز کے ساتھ مل کے یہاں پہ بغاوت کی. اور بغاوت بھی برٹشرز ایسی اینٹی کے ساتھ کی جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا. اور یہی بغاوت کا نتیجہ نکلا کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹی, اور اس کے بعد پھر آگے فلسطین جو ہے آج تک ان کی اس میں ہے, لپیٹ میں ہے. دوسرے نمبر پہ میں برٹشرز کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے دوغلے پنے کی انتہا کر دی. اور برٹشرز نے ایک جگہ نہیں بہت جگہ ایسے غلط کام کیے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ فلسطین تو ہم دنیا کا سینٹر آف کیا کہتے ہیں اٹینشن بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی برٹشرز نے بہت جگہ, جب بھی ان کا کلونیل پاس دیکھتے ہیں
اتنے غلط کام کیے ہیں کہ آپ شرمندہ ہو جائیں. اور آبویسلی کئی جگہ انہوں نے اپولوجائز کر لیا, کئی جگہ نہیں کیا. آئی مین فار ایگزامپل انڈیا پاکستان میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں, کبھی کبھار آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ پتہ چلتا ہے کہ کتنی برٹشرز نے یہاں پہ غلط حرکتیں کی ہیں. تیسرے نمبر پہ میں یہ جو سوچ ہے کہ جی یہ فلسطین کا پورا جو حصہ وہ ایک کنٹری بنا رہے, اس کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ یہ سوچ جب تک ختم نہ ہوئی اس مسئلے کا حل نہیں چلے گا. تو میں جسٹ سمرائز کر دیتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جو ایکسٹریم آئیڈیالوجیز ہیں دونوں طرف, مسلمانوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی, حماس ٹائپ میٹیریل بھی اور بینجامن نتن یاہو ٹائپ میٹیریل بھی, یہ سب سے بڑے قصوروار ہیں آج کے جو بھی فلسطینی معصوم بچے مر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ میں عرب کو قصوروار ٹھہراتا ہوں جنہوں نے یہ ساری بغاوت کی اور ایک ایسا سسٹم چلایا جو جس کی وجہ سے ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ میں برٹشرز کو قصوروار ٹھہراتا ہوں جنہوں نے دوغلے پنی کی انتہا کر دی. اور چوتھے نمبر پہ میں وہ سوچ کہ یہ ایک ہی ملک ہونا چاہیے اس کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. تو آئی ہوپ کہ یو لائک دس ڈاکومنٹری. اف یو ریئلی ڈو پلیز لائک شیئر کامنٹ اینڈ آپ کا اگر فیڈ بیک ملے تو بہت ہی اچھا ہوگا. اب اگلے ایپیسوڈس میں اسی سیریز میں میں اور انور اکٹھے بیٹھیں گے اور ہم لوگ ایکسپلین کریں گے اس پوری ڈاکومنٹری کے ڈفرینٹ اسپیکٹس اور وہ چیز جو کہ جہاں ہمیں کمنٹ ملے کہ جی اس کو زیادہ ایکسپلین کر دیں. تھینک یو ویری مچ.